محمد معاویہ صاحب نے پوچھا ہے جی اسلامک بینک اور کنونشنل بینکوں میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں جی اسلامک بینک کیسے کام کرتے ہیں دوسرے بینکوں میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ہم جب کسی سے سودی بینک کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ اسلامی بینک بھی تو سودی ہی ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں محمد معاویہ صاحب۔ جناب محمد معاویہ صاحب ایسا نہیں ہے، بہت فرق ہے۔ میں نے 1 سال بینکوں میں جا کے خود جامعۃ الرشید کی طرف سے میری تشکیل ہوئی تھی، خود ہم نے پڑھا ہے اس سسٹم کو بہت اچھی طریقے سے۔ بہت فرق ہے اسلامک بینکوں میں اور کنونشنل بینکوں میں، پوری ایک ایک چیز کا فرق بتانے میں تو بہت ٹائم لگے گا۔ بیسک فرق یہ ہے کہ اسلامک بینک لون دیتا ہی نہیں ہے آپ کو، وہ اس کو لون سے تعبیر تو کرتا ہے لیکن لون دیتا ہی نہیں ہے، تو لون ہی پہ تو آگے زیادہ تر سود کے لین دین شروع ہوتا ہے۔ آپ اسلامک بینک کے پاس جائیں گے نا، مجھے قرضہ چاہیے، تو بینک آپ سے پوچھے گا کرنا کیا ہے، تو آپ بتائیں گے میں نے گاڑی خریدنی ہے، میں نے گھر بنانا ہے، میں نے فیکٹری کے لیے مال خریدنا ہے، تو بینک ان تمام چیزوں میں کہتا ہے ہم آپ کو خرید کے ہم کیش پہ اٹھائیں گے، قسطوں پہ مہنگا کر کے بیچ دیں گے آپ کو۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے، پھر وہ آپ ہی کو وکیل بنا دیتا ہے اپنی طرف سے کہ آپ پہلے بینک کے لیے خریدیں، پھر بینک جب آپ کے قبضے میں آئے گا تو پھر بینک آپ کو بیچے گا۔ یہ میں نے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تو یہ سمجھانے کے لیے کہ بہت بڑا فرق یہ ہے کہ اسلامک بینک لون نہیں دیتا، نام اس کو لون کا دے گا لیکن العبرۃ للمعانی لا للالفاظ۔ شریعت میں دیکھا جاتا ہے کہ لفظ، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لفظ کیا استعمال کیا جا رہا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں آپ کو اپنا موبائل بیچوں 1 لاکھ کا، اور میں کہوں کہ یہ میں نے 1 لاکھ کا خریدا ہے اور اس میں موبائل کو میں آپ کو بیچ کے 2 لاکھ اس میں 2,000 اس میں سود لوں گا، تو نام تو آپ اس کو سود دے رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ پروفٹ ہے، کیونکہ 1 لاکھ کی چیز آپ 1,02,000 میں بیچ رہے ہیں۔ تو اب اس کو اس بیس پہ سود نہیں کہا جائے گا کہ اس کے لیے ورڈ سود کا استعمال ہو رہا ہے، بھائی الفاظ نہیں دیکھے جاتے، حقیقت میں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی سود کو خرید و فروخت کا نام دے دے تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر میں 1 لاکھ کا موبائل بیچنے کے بجائے میں سیدھا آپ کو 1 لاکھ کیش دے رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں اس پہ میں آپ سے 1 مہینے بعد 1,02,000 واپس لوں گا، اور یہ 2,000 میرا پروفٹ ہوگا، حلال پروفٹ، سود نہیں ہے یہ، تو اس کو آپ حلال پروفٹ کا نام دیں گے لیکن یہ ہوگا سود ہی۔ تو شریعت الفاظ کو نہیں دیکھتی، شریعت دیکھتی ہے کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے، خاص طور پہ خرید و فروخت کے معاملات میں۔ تو اسلامک بینک اکثر ٹرمز وہی یوز کرتے ہیں جو کنونشنل بینک کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں معاملات میں بہت فرق ہوتا ہے۔